السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. میں اعجاز اکرام ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج 14 اگست کی مناسبت سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی طرف سے بینگ اے پاکستانی آپ کو ایک پیغام دوں. میں پاکستان سے بہت محبت کرتا ہوں. میں اپنے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں. میں پاکستان میں نہیں رہتا ہوں لیکن میرا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. مجھے جب بھی فارغ وقت ملتا ہے میں پاکستانی نیوز دیکھتا ہوں، پاکستان کے حالات تبصرے سنتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو آپ یہ باتیں جو ہے نا میری، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ میرے دل کی آواز ہے، میرا ایک درد ہے، میرا ایک ناطہ ہے، میرا ایک حصہ ہے جو پاکستان سے منسلک ہے، جو جڑا ہوا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جنم بھومی، میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، کہتے ہوتے تھے دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جاؤ لیکن جو جنم بھومی ہے نا آپ کی، جنم بھومی کہتے ہیں جہاں آپ پیدا ہوئے ہو، اسے انسان کبھی نہیں بھولتا. تو یہ بات واقعی سچ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے، حدیث شریف ہے کہ پردیس ایسا ہے جیسے زندہ درگور کر دیا جائے. تو زندہ درگور کا مطلب یہ ہے کہ جس سے آپ کے رشتے ناطے ہر قسم کا جو تعلق ہے وہ جڑا ہوتا ہے لیکن آپ کبھی دیکھ نہیں پاتے. میں یہ محسوس کرتا ہوں جیسے آواز ہے، سن لی، ٹیلی فون پہ بات کر لی، واٹس ایپ ہے دیکھ لیا، لیکن ایک مس جس کو کہتے ہیں احساس، مس کا احساس، اپنے پیاروں کو چھونا، ان سے ملنا، مسافہ کرنا، یاروں دوستوں کی محفلوں کو انجوائے کرنا، بیٹھنا، یہ اتنی بڑی زندگی میں مسنگ رہ جاتی ہیں. انسان انہیں جو گزارے ہوئے پلوں میں زندہ رہتا ہے. ان گزارے ہوئے پلوں کا احساس انسان کو ایسے وارم رکھتا ہے. میں اسپیشل ٹائم نکالتا ہوں اور ایسے کہ چلو بھائی یادوں میں چلے، یادوں میں کھو جاتا ہے بندہ. شروع سے بندہ سوچتا ہے ہر روز جب بھی وقت ملے. میں تو کبھی کبھی ہر روز ایسا سلسلہ ہے جو جوائن کرتا ہوں، روز بیٹھتا ہوں، سوچتا ہوں. اسکول سے شروع ہوتا ہوں، کبھی گلی محلوں سے شروع ہوتا ہوں جب چھوٹے چھوٹے تھے. کئی میرے دوست تھے، آج بھی ہیں محلے دار، پھر اسکول، کالج، شہر میں، یعنی آپ سمجھیں کہیں بھی گئے وہ دوست یاد، ان کے ساتھ کیسا وقت گزرا. کلب میں جانا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، گپے. یہ کس سے جڑا ہے اصل میں؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے اپنا ملک. اس لیے آپ سب کو آزاد ملک، جس میں آپ اپنی مرضی سے سانس لیتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے رسومات، اپنی اقدار کو اپنے معاشرے میں سموئے ہوئے، اپنے خاندانوں میں اس کے پیراہن کو لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ بلیسنگ ہے. یہ ہمارے ملک کی وجہ سے ہے. اس مملکت خدا داد پاکستان کی وجہ سے ہے. آپ سب کو پاکستان جشن آزادی مبارک. اس کو ہمیشہ اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں. یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری پہچان اس سے. مجھے عرصہ ہو گیا پاکستان چھوڑے ہوئے. میں مڈل ایسٹ میں رہا، وہاں بھی لوگ
میں تعارف کیا ہے؟ پاکستانی. میں یورپ میں گیا، وہاں تعارف پاکستانی. کہیں بھی گیا ہوں، یہاں کینیڈا میں ہوں، کیا تعارف ہے؟ یعنی لوگ یہ آپ سے پوچھتے ہیں ویئر یو ایکچولی فرام، واٹس یور بیک گراؤنڈ. تو آپ بڑے فخر سے بتاتے ہیں آئی ایم فرام پاکستان. اور پیپل اس کو آگے سے وارملی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں. او پاکستان، گڈ گڈ. سمجھ رہے ہیں نا؟ پاکستانی لوگوں کی پہچان پوری دنیا میں پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بڑے دلیر ہیں، نڈر ہیں. اگر اڑ جائیں تو کسی بات کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں. دلیر قوم پاکستانی قوم کو پوری دنیا سمجھتی ہے. اور میں اس بات کو جب سوچتا ہوں نا کہ یار اتنی دلیر قوم پوری دنیا مانتی ہے کہ دلیر ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر کہیں آپ کی ان ملکوں میں لڑائی ہو جائے نا پاکستانی ہوگی، اور لوگوں کو جب یہ پتا چلتا ہے نا یہ پاکستانی ہے، تو وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. یہ سن کر کے پاکستانی ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑی نا یہ لگائے گا. یہ اپنی غیرت پہ، اپنی انا پہ کبھی بھی سودا نہیں کرے گا. اگر اس کو میں نے کچھ کہہ دیا ہے نا، کوئی گالی دے دی ہے، تو یہ نہیں سوچے گا کہ یہاں کیا قانون ہے کیا ہے. یہ ٹریٹ ہمیں ایسے ہی کرے گا جیسے پاکستانی ٹریٹ کرتا ہے. اور بے شمار واقعات ہیں یہاں پہ، قصے ہیں. پاکستانی لوگ جو ہیں وہ بڑے سے بڑا قدم اٹھا جاتے ہیں جب ان کی بات جو ہے وہ اپنی قومیت پہ آتی ہے، اپنی کسی بھی غیرت کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، پاکستانی پیچھے نہیں ہٹتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ان ملکوں میں پاکستانیوں کی پہچان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی جو ہے نا وہ پاکستانی کی پہچان بنتی ہے یہاں پہ. یعنی میں ہوں نا، مجھے لوگ جانتے ہیں. میں جاتا ہوں دوستوں میں، کوئی پوری دنیا سے دوست ہیں، سمجھ لیں آپ. افغانستان، فلپین، یو ایس اے، مڈل ایسٹ، آسٹریلیا، افریقہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ پوری دنیا کی کمیونٹی ہے یہاں پہ. جو مجھے جانتے ہیں وہ پاکستان کو کہیں گے یار بہت، یار آپ کیا بات ہے. لیکن یار واٹ از گوئنگ آن ان یور بیک ہوم؟ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں میں شعور نہیں ہے. یعنی یہ بات ایکنالج کرتے ہیں کہ لوگ بڑے غیرت مند ہیں. لوگ اپنی انا کا سودا نہیں کرتے ہیں، اپنی غیرتوں کو نہیں، انڈیویجول لیول پہ مانتے ہیں. لیکن ایز اے ہول وہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں میں شعور نہیں ہے. لوگ کیوں چن لیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو آپ کو بیوقوف بناتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں نا؟ اور دوسری بات، یعنی ہمیں ان چیزوں کا کریڈٹ لینا چاہیے. اور جن چیزوں سے ہمارا جو ایک امیج خراب ہو رہا ہے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہے، کیوں ہمارے بارے میں ایسا سوچا جاتا ہے. پھر ہمارے بارے میں یعنی لوگ جو ہیں وہ یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ یہ لوگ پیسے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یار اصل میں تو دیکھو ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہمارا خاندانی نظام اتنا اسٹرانگ ہے. ایک بندہ جو کمانے والا ہے نا وہ سب کو کھلا رہا ہے، کھلاتا ہے نا. کبھی ایسا نہیں کہتا، کبھی یہ نہیں کہتا کہ یار کہ یہ یار میرے پیسے نے، میں یار تسی میرے پیچھے چڑھے. کبھی نہیں. بڑے شوق سے، فخر سے اور صدقے دل سے اس کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے. اس لیے ہمارے اس خاندانی جو نظام ہے، اس بانڈنگ کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 50-60% اپنی سازش میں ہمارے دشمن، پاکستان کے دشمن جو ہے وہ کامیاب بھی ہو گئے.
لوگوں میں اس چیز کو انہوں نے پیدا کر دیا ہے کہ وہ لوگ، ہم لوگ اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں نا ان میں یہ چیز ڈال دیں. جیسے یہاں پہ رہتے ہیں ان معاشروں میں لوگ نہ باپ کا خیال ہے، نہ ماں کا، نہ بہن بھائیوں کا، انڈیویجول زندگی گزارتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے. اب یہ اس کو ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ بھی اسی حماقتوں کا اور ایبزرڈیٹیز کا ایک ہم امیزش بنا دیں. ماں کو نہ کوئی پوچھے، بھائی کو، بہنوں کو، باپ کو، یعنی زندگی جو ہے وہ جس کو شتر بلا مہار کہتے ہیں نا، یعنی مادر پیدر آزاد معاشرہ ہو، جس کی جو مرضی ہے وہ کرے، کوئی فالوئنگ نہ ہو، اسلام کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے اسلام کو اپنے مشعل راہ رکھتے ہیں، سامنے رکھ کے اسلام کے قوانین اور اسلام کا دستور جو ہمیں قرآن نے دیا ہے ہم سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ کہتے ہیں پیچھے رکھو. یہ کرسچین کنٹریز ہیں، یہاں پہ نہ ان کو پتہ ہے کرسچینٹی کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی ان کے دین کی فالوئنگ ہی نہیں ہے، ان کے مذہب کی فالوئنگ ہی نہیں ہے ان کے معاشروں میں. تو میرے بھائیوں، مطلب میرا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاکستان کی حفاظت اور اس کی بناوٹ کا، اس کے استحکام کا، اس کے مستقبل کا، اس کی ہر چیز کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھو انڈیویجولی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کی نظروں میں کھٹکتا ہے. اتنا اہم ملک ہے یہ. پوری دنیا کا توازن جو ہے وہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں مضمر ہے. اس وقت بھی پوری دنیا پاکستان کو دیکھتی ہے. پاکستان جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں دنیا کی طاقتیں پاکستان کو مجبور کرتی ہیں کہ نہیں، یہاں نہ کھڑے ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ. اور پاکستان کے حکمران مسلطوں اور اپنے مفاد میں مجبور ہو کر، پیسے لے کر، کسی طرح بھی اقتدار لے کر ان قوتوں کی بات مانتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہمارے ملک کو اس طرح نقصان پہنچاتے ہیں یہ. ہمیں سمجھنا ہے. ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو ہم ہیں، جو ہم میں سے ہو، جو ہماری بات کرتا ہو، جو ہماری سچی ترجمانی کرنے والا ہو. اگر کوئی دنیا کے کسی کونے میں اگر پاکستان کے بارے میں کوئی بات کی جائے نا، تو جیسے عوام کا رد عمل ہوتا ہے ویسا ہی لیڈر کا رد عمل ہو. جیسے عوام سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، ویسا ہی لیڈر بھی ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں نکلے اور چوک کرے اس دنیا کو کہ آپ ہمارے ملک کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، ہمارے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں آپ. ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے. ہمیں صرف بیان نہیں دینا چاہیے، ہمارا رد عمل ہونا چاہیے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر ہم جیسا ہی لیڈر ہوگا نا تو وہ ایسا کرے گا. آپ سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ اسلام کو ہمیشہ ایسے اپنے سامنے رکھیں. آپ کی آنکھوں میں ہر وقت اسلام کے لائنر ہوں، قرآن کی آیات آپ کے ذہن میں چھپی ہوں، جمی ہوں. آپ کو پتہ ہو کس چیز کا فیصلہ ہے قرآن اور دین اور محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کرنا ہے. ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کا حکم ہے، آنکھیں بند کر کے جانوروں اور بھیڑوں کی طرح نہیں. انشاءاللہ آپ سے میں پھر رابطہ کروں گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.